آج لوگوں میں غیرت انسانی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کا خوف دلوں سے دور ہو چکا، بالکل خدا کا خوف سینوں میں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ غیرت انسانی کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ آج ہم لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں آ کر دنیا داری میں پڑھ کر صرف دنیا داری کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس مقصد کے تحت اللہ نے اس زمین پر اس دنیا میں مسلمانوں کو انسانوں کو بھیجا تھا، آج ہم لوگوں نے اس مقصد کو ہی فوت کر ڈالا۔ آج انسان کاغذ کے چند ٹکڑوں کو کمانے پر اپنے عزیز و اقارب کو بھی بھلا دیا، اپنے تمام رشتہ داروں کو بھلا دیا۔ آج تمام اچھائیوں کو ختم کر کے برائیوں کی راہ پر نکل پڑا، اس کے پیچھے صرف پیسوں کی وجہ ہے۔ آج مسلمان دنیا کمانے پر لگ گیا، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ ہر انسان جانتا ہے، جس کو یہ بات بتائی جائے جس دنیا کو کمانے پر تم لوگ لگے ہوئے ہو، یہ ساری چیزیں دنیا میں یہی رہ جائیں گی۔ تو جس کو بتایا جائے وہ بھی کہتا ہم بھی جانتے ہیں۔ ہر مسلمان کا بچہ ایک ایک بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں جو بھی حاصل کرنے پر ہم لوگ لگے وہ ساری چیزیں دنیا سے چھوٹ جائیں گی۔ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی چیز دنیا کی نہیں جائے گی۔ اس کے باوجود بھی آج ہمارے دلوں میں یہ دنیا کی محبت ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ دنیا داری نکل نہیں رہی ہے، صرف پیسوں کو کمانے پر، پیسوں کو لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ آج ہر انسان جانتا ہے کہ میرے ساتھ قبر میں اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ میرے نیک صالح اعمال جائیں گے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اور جو چیز تمہارے ساتھ قبر کے اندر جائے گی اس کو آج ہم لوگ بھولے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر میں 99 سانپ آتے ہیں۔ دنیا کا کون مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے؟ اس کے باوجود آج ہم لوگ نمازوں سے بہت دور نظر آ رہے ہیں، حقانیت کے قریب نظر نہیں آ رہے ہیں، سچ بولنا ہم پسند نہیں کر رہے ہیں۔ صرف ہمارا مشن اور ہمارا مقصد صرف جھوٹ بولنا اور لوگ مسلمانوں میں انتشار کرنا، دنیا میں فتنہ پھیلانا، جو شیطان کا کام تھا آج انسانوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ آج ہمارے اندر غیرت انسانی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ فلاں انسان کو قتل کر کے اس کے ساری پراپرٹی، اس کے سارے مال کو اپنا لیا جائے، اس کی ساری چیز ہمارے پاس آ جائے۔ اور نہ جانے اس دور میں مسلمانوں کو کیا، انسانوں میں کیا بات ہو گئی ہے۔ انسان نمازوں سے بہت دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان دنیا سے جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب جب اسے قبر میں رکھتے ہیں تو اس کی قبر میں 99 سانپ پہنچتے ہیں۔ 99 سانپ جب قبر کے اندر پہنچیں گے تو مسلمانوں سوچو اس وقت مرنے والے کی پوزیشن کیا ہوگی، اس وقت قبر کے اندر سونے والے کی حالت کیا ہوگی۔ کیا قبر کے اندر جس کی قبر میں 99 سانپ ہوں گے، کیا وہ قبر کے اندر سکون سے لیٹ سکتا ہے یا سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ میرے خیال سے کہ مرنے والا ہی جانتا ہے، جس کی قبر میں 99 سانپ ہوں گے وہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے اس کے اوپر کتنا بڑا شدت کے ساتھ، کتنا شدید عذاب سے وہ گزرتا ہوگا۔ 99 سانپ جب اس کی قبر میں جائیں گے، اس کو ڈسیں گے، اس وقت اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کی قبر کے اندر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن مسلمانوں اگر واقعی تم نے نیک صالح اچھے اعمال کیے اور واقعی تمہارا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہے تو تمہاری قبر میں جنت کی کیاری بنا دی جائے گی، تمہاری قبر میں جنت کی خوشبو بکھیر دی جائے گی۔ اور جو گناہ اپنے ساتھ لے کر گیا اس پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے 99 سانپ ہی نہیں بلکہ ان سانپوں کی ڈسنے کی تکلیف جانتے ہو کتنی ہوگی کہ وہ سانپ، یہ دنیا بھی کوئی چھوٹے موٹے سانپ نہیں ہوں گے، یہ چھوٹے موٹے کوئی اژدہے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک سانپ کی طاقت اتنی بڑی ہوگی۔ اگر ایک سانپ اپنے ہمالیہ پہاڑ پر اپنا فن مار دے یعنی ہمالیہ فال پر ٹنک مار دے تو ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی تکلیف یہ ہوگی۔ لیکن آج یہ ساری باتیں صرف سننے کی ہے، کتابوں میں پڑھنے کی ہے، باقی اس پر عمل کرنے کی نہیں۔ سنا ادھر نکال دیا، کیونکہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ جن کے دلوں میں خدا کا خوف زندہ ہوتا ہے ان کے دلوں پر یہ باتیں اثر کرتی ہیں۔ آج ہمارے پاس اچھی باتیں سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو مرنے وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے۔ مرتے وقت ہم سب کو معلوم چلتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی تھی، ایسے تو کوئی احساس کسی بات کا نہیں ہے۔ جب بستر مرگ پر انسان پہنچ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا بچپنا تھا، کل جوانی تھی، پرسوں آج بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آتے آتے ہم بستر مرگ پر لیٹ چکے، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے۔
اس وقت سوائے افسوس، سوائے پچھتاوا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں اس وقت پچھتانے سے بھی کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ